بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہالووین ایک غیر اسلامک تہوار ہے جس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں یہ دن کیوں منایا گیا؟ اس کا جواب عرض ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے کہ پورے سعودی عرب میں ہالووین ملکی سطح پر منایا گیا ہو، بلکہ یہ ریاض کے شہر کے چھوٹے سے ایک ایریے میں یہ کھیل کھیلا گیا جس کو انجام دینے والوں کی تعداد 60 سے 70 افراد کے اوپر بامشکل ہوگی، جبکہ زائرین کی تعداد اس سے کئی زیادہ تھی۔ جیسے ایک سینما ہال میں لوگ موجود ہوتے ہیں، بالکل ویسے۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ پورے سعودی عرب کو اور اس میں رہنے والے تمام لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا عین حماقت ہے یا سعودی تعصب۔ اس بات کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے جیسے کوئی پاکستان کا حوالہ دے کر یہ کہے کہ پاکستان میں اتنے سارے سینماز ہیں، اتنی بے حیائی عام ہے، جبکہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ سارے اسلامی مملکت ہیں اور یہاں دنیا کے سب سے زیادہ عاشق رسول بھرے پڑے ہیں، اور تصویریں الیاس قادری اور بریلوی علماء کی لگا کر سوال کیے جائیں تو بتائیے کیا یہ درست ہوگا؟ اگر نہیں تو یہ سعودی عرب اور ان کے علماء کرام پر یہ الزام کیوں؟ کچھ لوگ یہ بھی جواب دیں گے کہ بھائی پاکستان کے سینما حکومتی سطح پر ہیں، نہ کہ علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں، تو یہی اصول سعودی عرب کے لوگوں کے لیے بھی مان لیجئے، وہاں کے علماء کرام بھی اس ہالووین کی قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اسلام سے سچی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور وہ اس ہالووین کے ذریعے پورے سعودی عرب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہتا ہے تو اس سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ان چند لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے جو اس کھیل میں شامل ہوئے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اسلام کے سچے مبلغ میں یہ خوبیاں ہونی بھی بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، پہلے وہ اپنے ملک کے سینما ہالز اور دیگر مالز وغیرہ میں ہونے والے شوز پر احتجاج کر چکا ہو، اپنے علماء پر بول چکا ہو، اپنے حنفی عوام پر بول چکا ہو، اپنے حنفی حکمران پر بول چکا ہو۔ ایسے سچے بندے کو ہم بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ نمبر 2، ان علماء کرام پر بھی تنقید کر چکا ہو جو کل تک ٹی وی کو شیطان کہتے تھے اور آج خود اس ٹی وی کا حصہ ہیں۔ نمبر 3، دوسرے ممالک کے دوسرے مسلک کے علماء پر بغیر دلیل تنقید کرنے سے پہلے وہ ان علماء پر بھی تنقید کر چکا ہو جو اپنے مدارس میں چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی عزتوں سے کھیل چکے ہیں، جن کی ویڈیو سوشل میڈیا کے پر پروف کے طور پر موجود ہیں۔ اپنے گھر کی خبر گیری کرنے کے بعد دوسرے ملک میں کسی بھی شخص پر آپ کی تنقید ہمیں ضرور متاثر کرے گی، اور تنقید بھی سچی ہو، نہ یہ کہ کسی سے ذاتی مسلک کے تعصب کی بنیاد پر صرف اسی کو ٹارگٹ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر صرف ملک کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ عاشق رسول بستے ہیں، اور جہاں عاشق رسول ہوں وہاں بے حیائی کی شرح نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پرون ویب سائٹ یوز کرنے والوں میں پوری دنیا میں نمبر 1 کا درجہ حاصل کرنے والا ملک بدقسمتی سے پاکستان ہے؟ یہ رپورٹ 2021 کی ہے۔ اس بات پر کوئی سعودیہ پر بولنے والا کیوں لب کشائی نہیں کرتا؟ یہ سوال گردن پہ تلوار کی طرح لٹکا رہے گا۔ اور بات صرف یہیں پر ہی نہیں رکتی، بلکہ آئے دن میڈیا پر جعلی پیروں فقیروں کے ہاتھوں خواتین اپنی عزتیں گوا بیٹھتی ہیں۔ اس پر تو پروف دینے کی بھی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن ہمیں تنقید کرنی ہے تو صرف سعودیہ عرب پر اور وہاں کے علماء کرام پر مسلکی تعصب کی بنیاد پر۔ ممکن ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیں کہ پاکستان میں سارے پیر جعلی نہیں، کچھ کی وجہ سے سب کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، سب علماء کرام غلط نہیں، ریپسٹ نہیں، کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک اور فرقے کو بدنام کیا جاتا ہے۔ بہت سی چیزوں کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے، علماء کرام کی نہیں۔ تو یہی جواب سعودیہ کے حق میں بھی قبول کیجئے نا۔ چند دن سے لا علم اور دنیاوی لوگوں کی حرکت سے پورے سعودی عرب کو بدنام کرنا چھوڑ دیجئے۔ جس شخص کی جتنی غلطی ہو بس اس کو اتنا ہی ذمہ دار کیجئے، نہ کہ پورے ملک کو۔ تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پورے سعودی عرب میں 46 ملین سے زائد لوگ ہیں، جن میں سے 8 سے 9 ملین غیر سعودی ہیں، یعنی تقریباً 38 ملین سعودی ہیں۔ پھر سعودی عرب میں ہزاروں سالوں سے عیسائی آباد ہیں، یعنی نصر النصر عیسائی، جنہیں کراپٹک کرسچن بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب کے سب بھی عربی لباس ہی زیب تن کیے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک بھی عربی لباس ان کا کلچری لباس ہے، ان کے عربی ہونے کی ثقافت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ ہالووین کے تہوار میں جو لوگ مناتے ہیں وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم؟ اگر کچھ مسلم بھی ہیں
تو حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں یا حنبلی ہیں یا سلفی ہیں؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ 38 ملین آبادی میں سے صرف چند لوگ، جن کا شمار 60 سے 70 بامشکل ہوگا، اور باقی سارے تماشبین ہیں، اور ان کا بھی پتہ نہیں کہ کرسچن ہیں، حنفی ہیں یا سلفی ہیں یا سب مکس ہیں یا پھر کوئی اور۔ جس طرح پاکستان میں رہنے والے ہزاروں کرسچن شلوار قمیص پہنتے ہیں، بالکل پتہ نہیں لگتا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، بلکہ اسی طرح سعودیہ میں موجود عیسائی، ان کا بھی لباس سعودیہ کے عام مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، کرتا، رومال، کیونکہ یہ ان کا ثقافتی لباس ہے، وہ اپنے کلچر کے طور پر اسے پہنتے ہیں۔ اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ عربی لباس میں موجود کرسچن ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، سلفی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ ہمیں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ رہا سوال یہ کہ شیخ سلیمان نے لوگوں کو ہولووین کھیلنے کی اجازت کیوں دی؟ تو جواب عرض یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں حنفی حکمرانوں نے کرسچنوں کو اور ہندوؤں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے حدود میں رہ کر اپنے کلچر اور مذہب کو فالو کر سکتے ہیں، یہی بات شیخ سلیمان نے کہی۔ امید ہے کہ بہت سی باتیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔